اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ انمول اور سنہرا موقع رمضان مبارک کی شکل میں ہمیں نوازا ہے، ہمیں عنایت کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے یہ ہمارے ایمان کی تجدید کا موقع ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کی جو غفلت ہے، اس غفلت کو دور کرتے ہوئے، اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر لیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے مناجات کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو اور اپنے رسولوں پر ایمان لاؤ تو میں اس کے نتیجے میں 3 فوائد اور 3 ثمرات سے میں آپ کو نوازوں گا۔ تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ رب العالمین آپ کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو رحمت عنایت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر جو فضل نوازے گا وہ ڈبل اللہ رب العالمین آپ کو فضل سے نوازے گا۔ اپنی رحمت کی جانب اپنے رحمت سے دوہرا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ دوسرا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نور بنائے گا، اس نور کے ذریعے سے تم چلو گے اور اس روشنی سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 3 ثمرات سے نوازا۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنا تھا، میں نے اس تعلق سے ذکر کیا تھا کہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ تو یہ روزہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بسا لینا، اور ہمیشہ جب بھی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہم کوئی کام ایسا کریں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو تو فوراً ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے ناخوش ہوگا۔ معزز سامعین، یہ رمضان زمانے کے اعتبار سے رمضان کی سعادتوں کی مختلف شکلیں ہیں، بڑی 3 شکلیں ہیں، ایک مغفرت ہے، ایک برکت ہے اور تیسرا تربیت ہے۔ یہ مہینہ ایک طرف ماضی میں بندے سے ہونے والے خطاؤں کی مغفرت کا بہترین موقع ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو انمول موقع دیا ہے، ہمیں یہ جو چانس دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین سے رونے کا وقت ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ روئیں، کیونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر استغفار کی تلقین کی ہے اور اپنے بندوں کو دعا کی جانب رغبت دلائی ہے اور استغفار کی تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کرنے کو حکم دے رہا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اے نبی آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، وہ اللہ رب العالمین وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، یہ جود و سخا کا مہینہ ہے، سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم میں توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور اس کی فوائد و ثمرات کو بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو، ایسی توبہ کرو تاکہ وہ گناہ پھر تم تمہارا نہ کر پاؤ۔ اللہ رب العالمین نے توبۃ نصوح کے فوائد کو بھی ذکر کیا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم۔ اللہ رب العالمین آپ کی توبۃ نصوح کی بنیاد پر آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں جنات میں باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اور اس دن اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے نبی کو اور ان کے متبعین کو جو اہل ایمان ہوں گے، اس دن اللہ رب العالمین ان کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے، نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں اور ان کے آگے دوڑ رہا ہو، اور وہ لوگ دعا کرتے رہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہماری روشنی کو مزید تر کر دے۔ تو یہ توبہ کے فوائد ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ہمیں باغات میں داخل کرے گا، ہمیں جنات میں داخل کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور ان کے جو متبعین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، ان کو رسوائیوں سے بچائے گا، انہیں ذلت سے بچائے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں اللہ رب العالمین ایک روشنی دے گا جو وہ دوڑ رہا ہوگا، یعنی وہ روشنی سے منور ہوگا۔ تو یہ توبہ کے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ ان نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے عبادات اور مناجات کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ طاعات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر، ایمان کی خاطر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جس نے رمضان مبارک کے روزے کا اہتمام کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے مکمل پورے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ، جو صغائر گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ ہر ابن آدم کا ہر نیک عمل اللہ رب العالمین اس کے کئی گنا کو بڑھا دیتا ہے، کئی گنا اس کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، اور ایک گنا سے لے کر کے 7 گنا اور اسے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور سے بڑھا دیتا ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم لی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوائے روزہ کے، اس
لیے کہ روزے کا اجر، روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. الا الصوم لی وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من اجل. کیونکہ ایک انسان، ایک بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے، اپنی شہوتوں کو کچلتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی قربانی دیتا ہے، اور جو اس کے نفس کی جو خواہشات ہوتے ہیں ان ساری خواہشات کو اللہ کی خاطر وہ کچل دیتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. یدعو شہوته وطعامه بالاجل. اور 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے جو دن کے جو اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے اس حساب سے ایک روزے دار ایک وقت متعینہ تک کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر وہ ایک وقت کے لیے وقت متعینہ تک کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے. اس لیے اس کا روزے کا اجر میں ہی الا الصوم لی. اس کی تشریح یوں ہے کہ روزے کے علاوہ جتنے بھی نیکیاں ہیں، نماز ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں اور دیگر جو اعمال ہیں وہ ظاہری ہیں، جو ظاہری طور سے دکھ رہے ہیں، اور انسان جو وہ حرکت کرتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں. لیکن روزے کا معاملہ جو ہے یہ ظاہری نہیں ہے، یہ روزے کا معاملہ باطنی ہے، یہ اندر سے اس کی دل کا معاملہ ہے، اس کی نیت پر منحصر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے حساب سے ہمارے اجر کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. اور اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جو روزے کا معاملہ ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق نیت سے ہے. آپ جس قدر نیت کریں گے اسی نیت کے بقدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر سے نوازے گا. اسی لیے کہتا ہے اللہ تعالی الا الصوم لی، اسی لیے کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا. اس لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے. ہم اور آپ کے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پانی موجود ہے، کھانے کی مختلف ڈشیں موجود ہیں، لیکن جب تک وقت نہیں ہو جائے گا غروب آفتاب کا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے ایک بھی لقمہ نہیں کھا سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا. اسی طریقے سے آگے حدیث ہے للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک روزے دار جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت اس بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی ایک روزے دار کے لیے جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے، یعنی جب اس کی روح نکلتی ہے اور اپنے سامنے رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے. تو روزے داروں کی 2 خوشیاں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی ایک روزے دار جب اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے اور جب اس کی موت ہوتی ہے کسی بھی وقت میں، رمضان کے علاوہ یا رمضان میں، تو اللہ تبارک و تعالی جب اسے بلاتا ہے تو اللہ کے فرشتے کو دیکھ کر، رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے. معزز سامعین، اسی طریقے سے روزہ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک ڈھال ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ عذاب الہی کے لیے ایک ڈھال ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہم اور آپ اگر اخلاص کی خاطر اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ روزے کا اہتمام کریں گے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے نجات دے گا. دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں،
کوئی بھی اعمال ہو، اعمال صالحہ کوئی بھی ہو، اگر دکھاوٹ ہو گیا تو گویا کہ آپ کا شمار جو ہے آپ منافقوں میں ہو گیا، منافقوں کے زمرے میں آپ کا شمار ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ یہ عذاب الہی سے بچنے کا ایک بہترین ڈھال ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کے لیے چند شرائط ذکر فرمائے اور بتلایا ایک روزے دار کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، ایک روزے دار اپنے اندر کیسی تبدیلیاں لائے، اور کوئی آپس میں کوئی تکرار ہو جائے، کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے، آپس میں چیمی گوئیاں ہو جائے تو اس کو کیسے اس سے پار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ اے روزے دارو، جب آپ روزے سے ہو اور روزے کی حالت میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ روزے دار ہیں تو آپ روزہ رکھتے ہوئے آپ اس کو فضول کی باتیں نہ کریں، گالی گلوچ کی باتیں نہ کریں، سب کو شتم نہ کریں، ایک دوسرے کو اپنے زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچائیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، ایسی باتیں اپنے زبان سے نہ نکالیں جو فحش ہو، جو ایسی باتیں ہو جو آپ کے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتا ہو، ان ساری چیزوں سے آپ باز آ جائیں۔ یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ بس ہم دن بھر بھوکا رہیں، اس کے شرائط ہیں، اس شرائط کے تحت روزے دار کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بھی ذکر فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ سے تکرار کرے، آپ سے بحث و مباحثہ پر آمادہ ہو جائے اور گالی گلوچ کی نوبت آ جائے، فَإِنْسَابَهُ أَحَدٌ، اگر آپ کو کوئی سب کو شتم کر رہا ہو، آپ کو گالی دے رہا ہو، آپ کے ساتھ فحش باتیں کر رہا ہو، تو آپ انہیں کہہ دیجئے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ روزے کا آپ حوالہ دیجئے، روزے کا آپ حوالہ دیں گے تو اگر وہ ایمان ہوگا، ایماندار ہوگا، اس کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہوگا تو ان ساری چیزوں سے یہ باز آ جائے گا۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے مستقبل کے لیے ایک بنیادی تربیتی کورس ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو رمضان دیا ہے یہ ہم اور آپ کے لیے ایک تربیتی کورس ہے، ایک ٹریننگ کورس ہے کہ ہم اور آپ اسی مہینے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مساجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو شریعت سے لگاؤ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا قیام کرتے ہیں، تو یہ ایمان کی تجدید اس سے ہو جاتی ہے اور اپنے اندر ایک طرح کی تبدیلیاں لاتے ہیں، اپنے مزاج میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو پوری طریقے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دیتا ہے، ان کے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اپنے مزاج میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہمارے اور آپ کے لیے ایک بنیادی تربیتی کورس ہے، لہذا اور یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اور آپ ہر دن کو روزہ سمجھیں۔ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہر دن کو روزہ سمجھیں، غیر رمضان میں بھی ہم روزہ سمجھتے ہوئے دن گزاریں۔ کیسے؟ جیسے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں اور معصیات کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں،
ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے اگر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی یہ روزہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر دن چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر دن کو روزہ سمجھتے ہوئے گزاریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بسا لیں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل، ایک خصوصی دروازہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے متعین کیا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، جنت میں ایک ایسا اسپیشل گیٹ ہے، خصوصی دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے۔ یہ ریان، یہ باب الریان، یہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، یہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يدخل منه الصائمون يوم القیامہ، اس گیٹ سے، اس اسپیشل دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اس کے علاوہ کوئی اور اس گیٹ سے داخل نہیں ہوگا۔ اور فَإِذَا يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، اور انہیں پکارا جائے گا، انہیں آواز دیا جائے گا بروز قیامت، أَيْنَ الصَّائِمُونَ، کہاں ہیں روزے دار جنہوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر انہوں نے پورا دن بھوکا رکھا، اپنے نفس کی قربانی دی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آواز دلائے گا اور ندا دلائے گا، کہا جائے گا أَيْنَ الصَّائِمُونَ، کہاں ہیں روزے دار، لا يدخل منه احد غيرهم، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس گیٹ سے داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُمْ، جب وہ لوگ روزے دار لوگ اس گیٹ سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ متعین کیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو پکار کر کے انہیں اس اسپیشل دروازے میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا اور ان کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے کہ جو لوگ اس مقدس مہینے کو پا کر کے روزہ خوری کرتے ہیں، روزہ توڑتے ہیں، وہ نوجوان طبقہ جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک روزے دار کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ ان کو للکارتے ہیں، انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ روزہ خوری کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں اللہ رب العالمین ان کا داخلہ نصیب فرمائے گا، اور وہ لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، جو باب الریان ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں روزہ خوری سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کھاتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع یہ بار بار نہیں آتا ہے۔ ہم اور آپ نے غور کیا ہے، دیکھا ہے، ہمارے کتنے احباب، کتنے اعزاء و اقربا، کتنے دوست اسی مسجد میں ہمارے بغل میں بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور اسی مسجد میں ہمارے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تراویح جیسی عظیم الشان نوافل کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج وہ اس سے محروم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم اس کو انمول سمجھیں، کیوں نہ ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزے کا بکثرت اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جوڑے کو خرچ کرتا ہے، کپڑے کو خرچ کرتا ہے، ان غریب یتیم مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں لباس سے تن کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن انہیں نودی من ابواب الجنہ، انہیں
जन्नत के दरवाजों से उन्हें पुकारा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मुनादी दे, उन्हें आवाज देगा, या अब्दुल्लाह हादा खैर, अल्लाह के बंदे आपने उम्दा काम किया है, आपने जो काम किया है ये बहुत खैर का काम किया है। फमन कान मिन अहली सलाती दुइया मिन बाबि सलाह, और जिस शख्स ने नमाजों का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क़यामत के दिन बाबुस सलात से, नमाज के दरवाजे से उन्हें बुलाएगा, बाबुस सलात से उन्हें निदा देगा। वमन कान मिन अहलिल जिहाद, और जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर उसने अपने नफ्स की कुर्बानी दी होगी और जिहाद किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बाबुल जिहाद से पुकारेगा। वमन काना मिन अहली सियामी मिन बाबिर रय्यान, और जो रोजेदार होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुइया मिन बाबिर रय्यान, क़यामत के दिन उन्हें बाबुर रय्यान से पुकारेगा। वमन काना मिन अहली सदका दुइया मिन बाबिस सदका, और जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सदका तो खैरात का एहतमाम किया होगा, ज़कात का एहतमाम किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने अमवाल को खर्च किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बाब सदका से पुकारेगा। ये इसकी फजीलत है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया है तो हम नमाजों का एहतमाम करें, सदका तो खैरात का एहतमाम करें, गरीबों मिस्किनों का एहतमाम करें। और इसी तरीके से ये रोज़ा, ये रमज़ान हमें ये पैगाम दे रहा है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तरफ इबादत कर रहे हैं, एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाते हैं, ये रमज़ान हमें ये भी पैगाम दे रहा है कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ मखलूक के साथ एहसान किया जाए, मखलूक के साथ, लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आया जाए, हुस्न अखलाक का मुजाहरा पेश किया जाए, और गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और मजलूमों और परेशान हाल लोगों की मदद की जाए। तो ये रमज़ान हमें ये पैगाम दे रहा है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ गमखारी का मुजाहरा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ऐ लोगों तुम अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक व साझी न ठहराओ, व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, तो कराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, मिस्कीन हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी खा हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी तबके के हो, उनकी मदद की जाए, उनका ख्याल किया जाए। तो रमज़ान हमें ये पैगाम दे रहा है कि हम एक दूसरे से के साथ हमदर्दी और गमखारी का मुजाहरा करें। इसी तरीके से एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग इस महीने को ये समझते हैं, इस महीने की नाकदरी करते हैं और ये समझते हैं कि ये महीना आराम करने का महीना है, ये महीना अपने नफ्स को राहत करने का महीना है। मेरे भाइयों, ये महीना ये नफ्स के आराम करने का महीना नहीं है, क्योंकि अगर हम और तारीख को देखें तो तारीख पलटेंगे, तो तारीख का जब हम और तारीख की जाने हम जाएंगे तो तारीख के सुनहरे अबवाब इस बात पर मुश्तमिल है कि इसी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस्लाम की सबसे पहली जो मारका हुई, इस्लाम का जो सबसे पहला जो जंग हुआ, जो बद्र है, इसी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की 17 तारीख को ग़ज़वे बद्र पेश हुआ। इसी तरीके से ग़ज़वे बद्र के बाद फ़तह मक्का जो सन 8 हिजरी में हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का को जो फतह किया, इसी मुक़द्दस महीने के अंदर, इसी रमज़ान मुबारक की 20वीं तारीख को मक्का फतह हुआ। तो ये बड़े बड़े मारका जो हुए इसी मुक़द्दस महीने के अंदर हुए हैं। लिहाजा ये मत समझे कि ये आराम करने का महीना है, बल्कि इसमें नफ्स को थकाने का महीना है, अपने जिस्म को थकाने का महीना है। हमारे सलफ़े सालिहीन को देखिए और अहदे खिलाफत राशिदा के हक को देखिए कि तरावी में इतना लंबा क़याम करते थे कि उनको लाठी को सहारा लेकर के उनको वो क़याम करते थे, उनके पैर पर उनके कदम में सूजन आ जाते थे और उनके जिस्म जवाब दे देते थे। हम और आप एक पारा सुनते हैं, आधा पारा सुनते हैं और उसमें इमाम साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हद्दल मक़दूर वो अच्छे अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम और आप उतना सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि वो सहाबा इकराम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया ही के अंदर
جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف تھا کہ وہ لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ اور یہی نہیں آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو مغفور ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن آپ اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر وزن ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا اور کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا آیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہ بنوں؟ میرے بھائیو، تو ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ہم ان کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام کریں۔ اور وہ لوگ جو فداکاری نہیں کرتے ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے معاملات کو پیش نہیں کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر کے ان کے یا لوگوں سے تحقیق کرتے ان کی حقیقت کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے خصوصی اہتمام کریں، افطار کا اہتمام کریں، اور ان کی دیگر جو ضروریات کی چیزیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اے بار الحق ہم تمام امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ طاعات اور نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے بار الحق تو ہم کو یہ بہترین موقع دیا ہے، یہ انمول چانس دیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تجھے راضی کرنے کی توفیق دے۔ اے بار الحق تو ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الحق اس مقدس مہینے میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو طاعات کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کی تمام نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ان تمام نیکیوں کو تو شرط قبولیت بخشے۔ اے بار الحق ہم تمام لوگوں کو کے لیے جو تو نے روزے داروں کے لیے جو تو نے اعلان کیا ہے، باب الریان کے داخلے کا اعلان کیا ہے، اے اللہ تو ہم تمام امت مسلمہ کو باب الریان میں داخلہ نصیب فرما۔ اے بار الحق ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے بار الحق وہ لوگ جو اس دار پانی سے کوچ کر چکے ہیں، اے اللہ تو نے غریق رحمت فرما، اے اللہ تو نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو مغفرت، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے بار الحق ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے بار الحق تمام لوگوں کو جنت میں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔